نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیواؤں اور مسکینوں کے کام آنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے، یا رات بھر عبادت اور دن کو روزے رکھنے والے کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ کہف میں بھی ہمیں نا امیدی اور پریشانی کی تلقین نہیں ملتی، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے سے یہی سبق ملتا ہے کہ صبر سے کام لینا ہے اور بھروسہ رکھنا ہے۔ آپ اللہ کی حکمتیں نہیں جانتے، اس لیے بس دعا کرنی ہے، اور وہ بھی اللہ پر مضبوط توکل کرتے ہوئے۔ اگر اب تک سورہ کہف کی تلاوت نہیں کی تو کر لیجئے، چاہے پہلی یا آخری 10 آیات ہی پڑھ لیں، مگر ضرور پڑھیں۔ کوئی مومن مرد اپنی مومنہ بیوی سے بغض نہ رکھے، اگر اسے اس کی کوئی عادت ناپسند ہے تو دوسری پسند ہوگی۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، جب تم جان لو کہ تم حق پر ہو تو پھر نہ جان کی پرواہ کرو نہ مال کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی بعض اوقات اللہ کی ناراضی والا ایک لفظ کہہ دیتا ہے، وہ اس میں حرج نہیں سمجھتا، لیکن وہ اتنا بڑا گناہ کا لفظ ہوتا ہے کہ وہ اس کی وجہ سے 70 سال تک جہنم میں گر جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا بندہ فرض نماز کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک تم اپنے مصلے پر رہو جہاں تم نے نماز پڑھی تھی اور ریا بھی خارج نہ کرو تو ملائکہ تمہارے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ سبحان اللہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کہیں جا رہا تھا، راستے میں اس نے کانٹوں کی بھری ہوئی ایک ٹہنی دیکھی، بس اسے راستے سے دور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس کے عمل پر راضی ہو گیا اور اس کی بخشش کر دی۔ سبحان اللہ۔ انسان جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ اسے اسی کے ہاتھوں سے توڑتا ہے۔ انسان کو اس ٹوٹے ہوئے برتن کی طرح ہونا چاہیے جس سے لوگوں کی محبت آئے اور باہر نکل جائے۔ ہماری پوری زندگی امکانات پر ٹکی ہوتی ہے، اور زندگی میں سے امکانات کبھی ختم نہیں ہوتے، شاید یہ ہو جائے، شاید وہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہوں گے۔ دو باتیں عقل کا عیب ہیں، ایک کہنے کے وقت چپ رہنا، دو چپ رہنے کے وقت بولنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ پسندیدہ وہ عمل تھا جس کو آدمی ہمیشہ کرتا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خوش حانی سے قرآن نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں۔ اے لوگوں، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یہ امید کرتے ہوئے عبادت کرو کہ تمہیں پرہیزگاری مل جائے۔